برادران اسلام، ذویل احترام، بڑے بزرگ، تشریف لائے تمام تر قدامت شخصیتیں، ائمہ، علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اپنی تمام تر محبتوں کو یکجا کر کے بارگاہ رسالت معبد کی پالش میں سرکار اعلیٰ حضرت لکھی ہوئی ہدایت بخشش سے دو شعر پڑھتا ہوں اور اسی آیت کا ترجمہ کر کے بعد مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت محتاج تعارف نہیں ہے، وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور لفظ عاشق جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرما بردار ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم خاکی ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، ہم خاکی ہیں اور خاک۔ اب مٹی ہے، مٹی ہماری غذا ہے، مٹی سے ہم بنے ہیں، مٹی میں واپس جائیں گے، مٹی ہی سے اللہ پھر ہمیں نکالے گا۔ کس بات کے لیے نکالے گا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کو مانا، وہ جانتا ہے کہ کس لیے مٹی سے پھر واپس نکالا جائے گا۔ ہم خاک کی ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک کی ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، خاکی وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی ہے اور خاک۔ اچھا، ہم مٹی ہیں، مٹی ہماری غذا ہے، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے، مٹی سے اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم کو بنایا ہے۔ اتنی سی بات تو ہو گئی، تو پھر کیا؟ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے بھائی، کس کو پڑی ہے کہ وہ اللہ کی طلبی میں اپنی دنیا فنا کرے؟ آج تو دنیا کے پیچھے لوگ دوڑے پڑے ہیں، بھائی کا حق مار رہا ہے اسی دنیا کے چکر میں، پڑوسیوں پہ ظلم زیادتی اسی دنیا کے چکر میں، بیٹا باپ کے حقوق کو دبا رہا ہے اسی دنیا کے چکر میں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ باپ نے بیٹے کا بھی حق دبایا اسی دنیا کے چکر میں۔ یہ ظلم و جفا، ابھی تو نوعیت حالاتیں بدل چکی ہیں، نظریات بدل چکے ہیں، سوچنے کی لیاقتیں جو ہیں یہ بھی بدل چکی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔
کس کو پڑی ہے کہ وہ اللہ کی طلبی میں اپنا سب کچھ چھوڑے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب جب یہ سچائی ہے کہ ہم مٹی سے بنے، مٹی میں واپس جانا ہے، مٹی سے نکالا جانا ہے، اور اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم کو مٹی ہی سے بنایا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار۔ شعر آخر میں پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو پہ واپس کریں گے۔ یہ پورا کلام ہی ایک صوفیانہ کلام ہے، اگر آپ اسے سچ میں کبھی زندگی میں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی روح تک ہل جائے گی۔ یہ بہت ہی اچھا کلام ہے اور اہل تصوف کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے آخر میں آپ فرماتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، مختصر سے وقت میں چند باتیں گوشِ گزار کرنی ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے خطبے میں سورہ نساء آیت نمبر 115 کو سرمد سخن کی حیثیت سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، اور جو کہ اب اس کے بعد جب کہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اب کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے، پوری توجہ میری طرف رکھیں، بس بہت وقت نہیں لوں گا آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115، اب جب کہ اس کے بعد ہدایت واضح ہو چکی، کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا ہو کر کے کسی دوسرے راستے پہ چل نکلے، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو، جس راستے پر مسلمان متفق ہو، مسلمانوں کا جو راستہ ہو اسے چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے پہ نکل پڑے، دوسرے راستے کو اختیار کرے، تو پھر کیا؟ دوسرے راستے کو اختیار کرے، دوسرے راستے پر نکل پڑے، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم اس کے چہرے کو ادھر ہی پھیر دیں گے، ہم اس کے چہرے کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آج دور حاضر میں، موجودہ وقت میں ہم ذرا سے اپنے آس پاس کا،
اپنے گاؤں کا، اپنے سماج کا، اپنے لوگوں کا، امام اپنے مقتدیوں کا، تمام مصلی اپنے دوست و احباب کا ذرا سے جائزہ لیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دور حاضر میں اب جب کہ ہدایت اظہر من الشمس کی طرح ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر قول بالکل واضح ہے، ہر بندہ نبی کے ہر فرمان کو پڑھ رہا ہے، اگر پڑھا نہیں ہے تو سن رہا ہے، چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں بڑے سے بڑا فون ہے، مہنگے سے مہنگا فون ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے ہر ادنا بندہ بھی وہ شیخ الحدیث بن بیٹھا ہے، تمام باتیں نکل کر کے آ رہی ہیں، جو حدیث ہیں وہ تو ہے ہی، جو حدیث نہیں وہ بھی حدیث کے نام پر پیش کی جا رہی ہیں، تو بالکل باتیں بالکل صاف و شفاف ہو چکی ہیں، ہر بندہ جان رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کدھر ہے اور پیروی کدھر نہیں ہے، حضور کی مخالفت کدھر ہے اور حضور کی موافقت کدھر ہے، حضور کے نقشے کا کون سا کام حضور کے نقش قدم کے مطابق ہے، کون سا کام حضور کے نقش قدم کے مخالف ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کا اجماع امت مسلمہ کا کس بات پر اتفاق ہے، تمام مسلمان جو مومن ہیں، جو مومن و مسلمان ہیں، جنہیں قرآن نے مسلمان کہا، جنہیں حدیث میں مسلمان کہہ کر کے مخاطب کیا، ایسے بندوں کا طریقہ کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے، ہر کوئی خاص و عام سمجھ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، المیہ یہ ہے، آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اپنے کو کلمہ پڑھنے والا بندہ، اپنے کو مسلمان کہلانے والا بندہ، نمازیں پڑھنے والا بندہ، کلمہ پڑھنے والا بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، ہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بندہ، ائمہ ہو، خطبہ ہو، واعظین ہو، مصلی ہو، مقتدی ہو، کشے باشد کوئی بھی ہو، تحقیق کی جائزہ لیں اور دیکھیں آپ، اب جب کہ ہدایت بالکل واضح ہے، اس کے بعد بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مخالفت کی جا رہی ہے، حضور کی کس قدر مخالفت کی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ یہ غلط بول رہے ہیں، مسلمان ہے تو حضور کی مخالفت کیسے کرے گا، مسلمان ہے تو حضور کی کیسے مخالفت کرے گا۔ اس لفظ مخالفت کو اگر آپ کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو جناب ایک مخالفت وہ ہے جو سینہ سب جناب یہ مولانا محمود سلمو بیٹھے ہیں، کسی بات پر اعراض ہوا مجھے تو ایک مخالفت یہ کہ میں سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا میں آپ کی باتیں نہیں مانتا، یہ کھلی مخالفت ہے، سامنے اسے بھی مخالفت کہا جائے گا۔ ایک مخالفت وہ ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے چہرہ سامنے نہ آئے لیکن ذہن پورا تمہارا کام کر رہا ہو، ذہنی طور پہ تم اس بات کی تائید کر رہے ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے اعراض پیدا کرنا یہ بھی مخالفت ہے۔ اور ایک مخالفت اور ہے، نہ سامنے آئے نہ ادھر پردے کے پیچھے دکھے، دیوار کے پیچھے رہے لیکن ادھر اسے بسا کے رکھے۔ یہ تین قسم ہے مخالفت کی۔ مثال سے اگر سمجھائیں تو اہل دشا جیسے فرقے آئے جنہوں نے کھلم کھلا قرآن اور حدیث کی مخالفتیں کی، اللہ و رسول کی مخالفتیں کی، شیعہ اللہ و رسول کی کلم کھلا مخالفتیں کی، دیوبندیہ، وہابیہ، اہل حدیث، قادیانی یہ در پردہ حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ وہابیہ دیوبندیہ پردے کے پیچھے حضور کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤ گے تو تمام ابواب کھل کر کے آ جائیں گے، تمام باتیں کھل کر کے آ جائیں گے۔ اور اس جملے کو کہتے ہوئے میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے کہ نہ چاہ کر کے بھی دانستہ یا غیر دانستہ دونوں باتیں شامل ہیں، جان بوجھ کر کے اور ایک انجانے میں، دونوں باتیں ہیں، جان بوجھ کر کے اور انجانے میں بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ہمارے سنی بھائی جان بوجھ کر کے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے سارے سنی بھائی انجان بن کر کے حضور کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں، جان کر کے بھی وہ حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، حضور کے طریقے کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے یا آپ نہیں جانتے؟ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں
جو حقیقتاً وہ نہیں جانتے اور ان سے مخالفت ہو جاتی ہے، حقیقتاً نہیں جانتے لیکن ہو جاتی ہے، تو جان کر کے بھی اور انجانے میں، دانستہ غیر دانستہ، آج ہم اپنے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ، ایک وہ سماج جو نہیں جانتا ہے، حضور کے ارشادات کو نہیں جان رہا ہے، تو اہل علم پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں، سمجھائیں، اور جو باتیں اللہ اور رسول کے ان تک نہ پہنچی ہوں انہیں پہنچائیں۔ اور یہ پہنچانا، آپ جانتے ہیں، آپ نے بڑی حدیثیں سنی ہوں گی، کیونکہ آپ آج کے دور میں تو ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، تقریباً علم سے، دین سے شغف ہے ہی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کنز العمال کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جب بروز قیامت انبیاء علیہ السلام اور شہداء جن پر رشک کریں گے؟ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جن کے رتبے، منصب، جنہیں دیکھ کر کے نبی رشک کرے اور شہید رشک کرے؟ توجہ رکھیں، آخری جملہ صرف کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ پیالے سے زیادہ پانی ڈیل دیں، بس پیالے میں اتنا ہی جتنا آئے، بلکہ اس سے کم ہی۔ اور آج کے ٹائم میں کسے وقت ہے کہ اپنا ٹائم دے؟ ہمارا شکیل بھائی سمجھ رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ بزی مین ہے۔ لوگ ہنسی وغیرہ کرتے تھے تو راکھی کا استعمال کرتے تھے، اپنا شکیل بھائی اس سے بھی استاد ہے، ماشاءاللہ۔ عرض یہ کرنا، توجہ ہے ہماری پاس؟ ہم نے یہ تفریحاً جملہ رکھا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤ جسے قیامت میں، جسے دیکھ کر کے، جس کے منصب کو دیکھ کر کے، جسے کے رتبے کو دیکھ کر کے انبیاء علیہ السلام اور شہداء رشک کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، رشک کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قیامت کب آنی ہے؟ ماشاء صاحب توجہ رکھیں، قیامت کب آئے گی؟ ابھی تو نہیں آنی نا، حضور کے وقت میں یا صحابہ کے وقت میں، حال فی الحال میں تو قیامت ہی نہیں، بڑا لمبا وقفہ تھا، ابھی آئی بھی نہیں ہے۔ قیامت آنی ہے، کب آئے گی؟ حالات کب پیدا ہوں گے، وہ چیزیں کب رونما ہوں گی، وہ غیب کی باتیں ہیں، ابھی ہوئی نہیں ہے، بہت دور کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں، اب غیب کسے اور کہا جاتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں یہ غیب نہیں ہے، تو پھر غیب کسے کہا جائے گا؟ اور کہتے حضور کو غیب نہیں معلوم؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آقا نے فرمایا، سنو، وہ لوگ ہوں گے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے کوشاں رہیں گے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے اور اللہ کی محبت بندوں کے دل میں ڈالیں گے۔ اللہ بروز قیامت انہیں نور کا منبر عطا فرمائے گا، اور جب وہ اس پہ جلوہ گر ہوں گے تو نبی بھی دیکھ کر کے رشک کرے گا، شہید بھی دیکھ کر کے رشک کرے گا۔ اب آج مجھے بتاؤ، بندوں کا تعلق کہاں، کون بندوں کا تعلق رب سے جوڑ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے میرے رسول کی مخالفت نہیں کرنا، یا یہ بندہ پیٹ کے چکر میں بندوں کا تعلق رب سے توڑ رہا ہے، پیٹ کے چکر میں، نفسا نفسی کے چکر میں۔
جناب امان اللہ اس بات کی کوشش میں لگے رہے، نہیں یہ میرا بھائی ہے، میں اسے چاہتا ہوں یہ راستے پہ رہے، تھوڑی سی سرنجش کریں، تھوڑا سے اسے دھکا لگائیں تاکہ یہ اپنے قدم کو واپس کرے۔ امان تم انتظار کرتے رہو، تھوڑی تمہیں ٹھنگا دکھاتے ہیں، ہم اس کا کام ہم بنا دیں گے۔ ابھی وہ تو جری ہو گیا، گناہوں پہ جری ہوا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ اور سرد کروں اور بات بس ختم کریں، کیونکہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے ہر لفظ پر گفتگو کرنے کے قابل ہے، اور قرآن کی ہر آیت بلاغت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کس بات پر سب کا اجماع تھا، ہمیں وہی کرنا ہے، اور اس سے اگر ہٹے تو ہم نے ایک دوسرا راستہ اپنایا۔ حدیث شریف کی روشنی پر اس بات کو ختم کریں یہیں پر، پھر کسی موقع پر گفتگو کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس بات کے فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کفر پر اجماع نہیں کرے گی۔ میرے اپنے لوگ، میرے امتی کفر پر اجماع نہیں کریں گے۔ اس بات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت غلط بات پر اجماع، غلط چیز پر اجماع۔ آپ ذرا سوچیں، ایک جماعت وہ ہے مسلمانوں کی، اور ان مسلمانوں میں ان کے اپنے امیر ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، ہمارے اپنے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں۔ انہوں نے ہمیں دین سمجھایا، اصول دین بتایا، اہل سنت کے نظریات ہمیں دیے، معمولات ہمیں دیے، ہمیں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، سب کچھ ہمیں بتایا، ہر چیز پر واضح قلم چلائی، بڑی مدلل و مفصل تحریریں لکھ کر کے ہمیں دی۔ جو سماج پڑھا لکھا ہے وہ پڑھ کر کے سمجھ رہا ہے، جو ان پڑھ سماج رہ گیا پڑھے لکھے انہیں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن آج پھر بھی ہماری کیفیتیں کیا بنی ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم اپنی سوچ نہ بدلیں اور اس پیٹ کے پیچھے بھگے رہے تو ہم سے پہلے اس جگہ پر کوئی رہا ہے، آج ہم ہیں، ہمارے بعد کوئی آئے گا، اس کے بعد بھی کوئی آئے گا۔ تم جس کے چکر میں بھگے پھر رہے ہو، حرام کو حلال کے بدلے دے رہے ہو اور حلال کو حرام کے بدلے بیچ رہے ہو، الٹ پلٹ خلط ملط کرتے نظر آ رہے ہو، جس چیز کے لیے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ پھر وہ جدھر پھرا ہے نا، جدھر ہی اس کا منہ پھرا ہے نا، اللہ ادھر ہی اسے پھیر دے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، بس اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کو، ہر کسی کو، ہر اہل سنت کو شاد کام فرمائے، دین و دنیا کو آباد فرمائے۔ اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرمائے، بالخصوص جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے جمع آئے، اللہ ان کی ہر غلطی کو معاف فرما کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس صبر جمیل پر اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پیشوائی اہل سنت فرماتے ہیں، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔